السلام علیکم دوستو، وائڈ ویژن کی نئی سیریز ورلڈ جغرافی میں خوش آمدید۔ دوستو آج کی سیریز میں ہم ایشیا کی ہیومن جغرافی اور فزیکل جغرافی کو ایکسپلور کریں گے۔ دوستو ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے جو زمین کے کل زمینی رقبے کا تقریباً 30% حصہ ہے۔ یہ 4.5 ارب سے زائد لوگوں کا گھر ہے جو اسے دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا بر اعظم بناتا ہے۔ بر اعظم ایشیا کو 6 ذیلی خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سینٹرل ایشیا، ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ویسٹ ایشیا اور نارتھ ایشیا شامل ہیں۔ ایشیا زمین کا سب سے بڑا بر اعظم ہے جو تقریباً 44.58 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحد شمال میں آرکٹک اوشن، مشرق میں پیسیفک اوشن، جنوب میں انڈین اوشن اور مغرب میں یورپ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ شمالی اور جنوبی نصف کرے کے درمیان واقع ہے۔ یہ بر اعظم مختلف لینڈسکیپس کا گھر ہے جس میں پہاڑی سلسلے، میدانی علاقے، صحرا، ساحلی خطے وغیرہ شامل ہیں۔ ایشیا میں مختلف قسم کے بڑے دریا بھی ہیں جیسے یانگسی ریور، میکنگ ریور، انڈس ریور وغیرہ۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایشیا مختلف ثقافتوں، زبانوں اور مذاہب کا گھر ہے۔ ایشیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے کچھ جیسے کہ چین اور بھارت، ان کی آبادی جو ہے، دونوں کی آبادی 1 ارب سے زائد ہے، اور ایشیا اور دنیا کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے ملک روس بھی ایشیا میں واقع ہے۔ آب و ہوا اور درجہ حرارت کے لحاظ سے ایشیا سب سے زیادہ گرم علاقہ بھی ہے اور سرد ترین علاقہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ پھر مونسون کا موسم بھی جو ہے اپنی خصوصیات کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں مجموعی طور پر ایشیا کا جو ہے وسیع رقبہ، اس کے مختلف قسم کا جو جغرافیہ، اس کی جو ڈائیورسٹی ہے ثقافت میں، اسے دنیا کا جو ہے دلچسپ اور اہم ترین خطہ بناتا ہے۔ تو دوستو ہم آغاز کرتے ہیں فزیکل جغرافی آف ایشیا سے۔ تو فزیکل جغرافی آف ایشیا میں جو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں ایشیا کا جو ہے یہاں کے ماؤنٹین رینجز، تو ایشیا دنیا کے جو ہے بلند ترین پہاڑی سلسلوں کا گھر ہے۔ اس میں ہمالیہ کا جو پہاڑی سلسلہ جو موجود ہے، یہاں پہ ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 جیسی دنیا کی بلند ترین چوٹیاں شامل ہیں۔ پھر باقی سلسلوں میں دیکھیں کراکورم ماؤنٹین رینج، ہندو کش ماؤنٹین رینج، پامیر ماؤنٹین رینج، تیان شن ماؤنٹین رینج جیسے یہ عظیم پہاڑی سلسلے یہاں پر موجود ہیں۔ پھر اگر ہم لوگ دیکھیں پلیٹوز یعنی سطح مرتفع کے لحاظ سے جو ہے تبت کا علاقہ جو ہے اسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا بلند ترین اور سب سے بڑا پلیٹو یعنی سطح مرتفع ہے۔ اس کی جو ہے اوسط اونچائی، اوسط بلندی جو ہے 4500 میٹر یعنی 14,800 فٹ سے زیادہ ہے۔ پھر اگر ڈیزرٹس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بر اعظم بڑے بڑے ڈیزرٹس کا گھر ہے، بڑے بڑے ریگستانوں کا گھر ہے، جیسے یہاں پہ صحرائے عرب ہے، صحرائے گوبی ہے، صحرائے تھر پارکر تھر، صحرائے گوبی وغیرہ، یہ صحرا شامل ہیں۔ اور ان میں صحرائے گوبی دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے جو کہ ایشیا میں واقع ہے۔ پھر دریاؤں کے لحاظ سے دیکھیں تو ایشیا عالمی سطح پر سب سے طویل اور اہم ترین دریاؤں کا بھی گھر ہے، جن میں یانگسی ریور، یلو ریور، میکنگ ریور، انڈس ریور، گنگا ریور، برہما پترا ریور، دجلہ اور فرات جیسے عظیم دریا شامل ہیں۔ یہ دریا جو ہے انسانی تہذیب کا ابتدائی مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ یہ دریا زراعت اور انسانی بستی کو سہارا دینے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگ اگر ساحلی علاقوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ایشیا کی وسیع ساحلی پٹی جو کہ مشرق میں پیسیفک اوشن،
جنوب میں انڈین اوشن اور پھر شمال میں آرکٹک اوشن سے ملتی ہے۔ بر اعظم ایشیا مختلف ساحلی خصوصیات پر بھی مشتمل ہے، یعنی یہاں پر ریتیلے ساحل ہے، ناہموار چٹانیں ہیں اور وسیع ترین ڈیلٹا موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آتش فشاں اور زلزلے کے لحاظ سے بھی یہ علاقہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایشیا زلزلہ زدہ علاقوں میں واقع ہے، جسے اکثر رنگ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خطہ ٹیکٹونک پلیٹ کی حرکت کی وجہ سے زلزلوں اور آتش فشاں کا گھر رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے دوستو ہم دیکھتے ہیں ہیومن جغرافی آف ایشیا، تو آبادی جو ہے ایشیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے، جس کی آبادی جو ہے تقریباً 2022 اور 23 کے مطابق 4.65 بلین سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ثقافتی اور لسانی لحاظ سے مختلف آبادیوں کا بھی گھر ہے۔ پھر شہری آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو دنیا کے کئی بڑے شہر ایشیا میں واقع ہے، جیسے ٹوکیو، دہلی، ممبئی، شنگھائی، بیجنگ اور سیول جیسے جو ہے بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ اس خطے میں واقع ہیں، اس بر اعظم میں واقع ہیں۔ تیزی سے شہری آبادی کی طرف جو ہے، شہری خطوں کی طرف آباد کاری جو ہے اس بر اعظم کا اہم ترین رجحان ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہے روزگار کے بہترین مواقع کی تلاش کے لیے جو ہے شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ پھر زبانوں کے لحاظ سے ایشیا ناقابل یقین حد تک ڈائیورسٹی کا حامل ہے۔ یہاں پورا بر اعظم جو ہے ہزاروں زبانوں پر مشتمل ہے۔ زبانوں کے بڑے خاندانوں میں جو ہے یہاں پر ہندی زبان، اردو زبان، عربک زبان، چینی زبان، تبتی زبان اور باقی رشین زبان، بڑی بڑی زبانیں جو ہیں یہاں پر بولی جاتی ہیں۔ پھر مذہب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایشیا کو جو ہے ہاؤس آف دی ریلیجن بھی کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے بڑے بڑے جو ہے مذاہب جو ہے وہ ان کی پیداوار کا مرکز جو ہے وہ ایشیا رہا ہے۔ ان مذاہب میں اسلام، ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت، سکھ مت، یہودیت اور دیگر بڑے بڑے مذاہب شامل ہیں۔ مذہبی رسومات اور عقائد اکثر ایشیائی ثقافتوں میں مرکز کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایشیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ پھر اکنامک ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے دیکھا جائے ایشیائی ممالک کی معیشتیں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وسعت کی حامل ہیں۔ ان میں جاپانی معیشت، کوریا کی معیشت اور چین کی معیشت جو ہے یہ اعلیٰ ترین ہے، ترقی یافتہ ہے۔ یہاں ٹیکنالوجی سے چلنے والی مشینیں ہیں۔ پھر ان معیشتوں کے ساتھ ساتھ بھارت اور انڈونیشیا کی جو ہے رائزنگ اکنامک پاورز بھی شامل ہیں۔ ان میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین بھی ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول کی پیداوار میں مشہور خطہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں۔ پھر سینٹرل ایشیا جیسے ممالک جو کہ نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہیں۔ ایشیائی عالمی تجارت کے لیے یہ تمام خطہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ہم لوگ ثقافتی لحاظ سے دیکھیں تو ایشیا ایک بھرپور ثقافتی ورثے کا حامل ہے۔ قدیم تہذیبوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا پر دیر پا اثرات مرتب کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں وادی سندھ کی تہذیب، قدیم چینی تہذیب، میسوپوٹیمیا کی تہذیب، پرشین سویلائزیشن وغیرہ، یہ تمام دنیا کی اینشینٹ سویلائزیشن کا بھی یہ مرکز ہے۔ پھر ایشیا کے بارے میں دوستوں ہم جانتے ہیں کہ ایشیا کے بارے میں جو 7 انٹرسٹنگ فیکٹس وہ کون سے ہیں۔ جو سب سے پہلا جو انٹرسٹنگ فیکٹ وہ یہ ہے کہ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے۔ تقریباً یہ دنیا کے 30% زمینی حصے پر مشتمل ہے۔ 4.65 بلین لوگ جو ہیں یہاں رہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو ہے نیپال اور چین کی سرحد پر ہمالیہ میں واقع ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کا سب سے اونچا مقام ہے، جو سطح سمندر سے 8,848 میٹر یعنی 29,029
فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ایشیا دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ قدیم انڈس ویلی سویلائزیشن بھی یہاں پہ موجود ہے، پھر چائنیز سویلائزیشن، اور موجودہ عراق میں میسوپوٹیمین سویلائزیشن کا بھی یہ گھر ہے۔ پھر جو نیکسٹ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ چین کی عظیم دیوار ہے جو کہ 21,000 کلومیٹر یعنی 13,000 میل پر پھیلی ہوئی ہے، دنیا کی سب سے لمبی دیوار اور ایشیا کی مشہور ترین قدیم اور دلچسپ مقام ہے یہ۔ پھر ایشیا ناقابل یقین حد تک مختلف موسمی خصوصیات کا بھی حامل ہے، جس میں مشرقی وسطیٰ کے گرم اور خشک ریگستانوں سے لے کر سائبیریا کے جو ہے منجمد ترین علاقے، ٹنڈرا کے خطے جو ہے، یہاں پر وسیع موسمی ڈائیورسٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں یہ بر اعظم اپنی بھرپور بائیولوجیکل ڈائیورسٹی کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں بہت سے منفرد جانور موجود ہیں جیسے کہ پانڈا، بنگالی ٹائیگر، ایشیائی ہاتھی وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ پھر ایشیا مختلف ثقافتوں مذاہب کا جو ہے مرکز ہے، یہاں بڑے بڑے عالمی مذاہب جیسے اسلام، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت اور ہندو مت جیسے بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں۔ تو دوستو یہ آخر پر یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ایشیا ناقابل یقین حد تک وسیع اور بھرپور خطہ ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو اس کی فزیکل اور ہیومن جغرافی بتائی ہے، یہ صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ ایشیا کے اندر ہر ملک اور خطے کی اپنی منفرد خصوصیات ہیں، یہ بر اعظم کی ثقافت، تاریخ اور جغرافیہ میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو دوستو اب آپ نے ایشیا کے بارے میں جانا، تو جلد ہی ہم ایشیا کے جو ذیلی خطے یعنی مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا، ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا کے بارے میں بھی جلد ویڈیوز بنائیں گے، اور اس کے علاوہ دنیا کے باقی بر اعظموں پر بھی جلد بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔